العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اخوان المسلمون جو تنظیم ہے، جو جماعت ہے، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کا کیا منہج ہے، کیا فکر ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس جماعت کے جو رہنما تھے، اصلی جو رہنما تھے، خاص طور سے اس کے جو بانی تھے حسن بننا، ظاہر سی بات ہے جو شخص، جو فرد کوئی تنظیم قائم کرتا ہے، کوئی جماعت قائم کرتا ہے، وہ جماعت جب وجود میں آتی ہے، وہ تنظیم جب معرض وجود میں آتی ہے، تو جس نے اس کو قائم کیا ہے، جو اس کا بانی ہے، اسی کے فکر، اسی کے عقیدے کا وہ پرتو ہوتی ہے، وہ تنظیم، وہ جماعت۔ وہی فکر، وہی سوچ، وہی عقیدہ حاوی ہوتا ہے اس جماعت کے اندر۔ جو عقیدہ اور فکر، جو سوچ اس بانی کی ہوتی ہے۔ تو اس جماعت کے جو بانی تھے حسن بننا تھے، ان کی کیا تاریخ ہے، ان کی زندگی کی، وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کن شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ جب کوئی تنظیم قائم کرتا ہے، کوئی پارٹی جب قائم کرتا ہے، تو اس کے سامنے کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے اس کو بہت ساری چیزوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ ان کو آئیڈیل سمجھ کر کے، ان کی زندگی سے تجربات کو حاصل کر کے، انہیں پڑھ کر کے وہ بھی وہی کام کرنا چاہتا ہے جو کام، جو کارنامے ان شخصیتوں نے انجام دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے حسن بننا نے کن شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، ان کے سامنے کون سی شخصیتیں تھیں جن کی زندگی کی روشنی میں، جن کے کارناموں کی روشنی میں، جن کی شخصیتوں کی روشنی میں انہوں نے اس جماعت کو قائم کیا، اس تنظیم کو قائم کیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا تو اس کے کیا اہداف و مقاصد تھے، اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اپنی زندگی کے اندر۔ اور ان کے بعد جو لوگ آئے، ان لوگوں نے اس جماعت کے تحت رہ کر کے کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی انسانی سماج اور معاشرے میں، کسی بھی میدان میں جد و جہد کرنے اور اس کے اندر سرگرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خاص ایجنڈا، کوئی منصور، اور اس کے لیے کچھ آئیڈیل شخصیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی تاریخی حقائق اور مسلمہ اصول کی روشنی میں جب ہم حسن بننا اور ان کی قائم کردہ اخوانی جماعت کا ناقدانہ مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں تین چیزیں، یہ تینوں چیزیں، خاص ایجنڈا، منصور اور آئیڈیل شخصیات صاف دکھائی دیتی ہیں۔ ایجنڈے اور منصور سے پہلے اس جماعت کے کیا خاص ایجنڈے رہے ہیں اور انہوں نے کیا منصور اپنائے ہیں، یہ تو بعد میں بتایا جائے گا۔ کون سی ان کی آئیڈیل شخصیات رہی ہیں، سب سے پہلے ان کا ذکر کر دیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے ان کی روشنی میں کہ جب ان کی آئیڈیل شخصیات اس طرح سے تھی تو پھر یہ کیسے رہے ہوں گے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ جو ان کی آئیڈیل شخصیات ہیں ان کو بھی بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے۔
لیکن ہم جو بات بتائیں گے ان کے بارے میں وہ پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بتائیں گے۔ وہ شخصیات جن سے حسن بنا متاثر تھے، جن کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، اپنی جماعت کے لیے جن کو محرک اول سمجھتے تھے، آئیے ہم انہی کی کتاب میں دیکھتے ہیں یہ کیا لکھتے ہیں حسن بنا۔ ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے مذکرات الدعوہ والداعیہ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے، اخوانیوں کے لیے، یہ ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے، ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب حسن بنا کی مذکرات الدعوہ والداعیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 158 کے اندر لکھا انہوں نے، یجب علی الزعیم ان یکون زعیما لا زعیما خلقته الضرورہ وزعمته الحوادث او زعیما حیث لا زعیم على هذه القواعد بنا مصطفى کامل وفرید ومن قبلهما جمال الدین والشیخ محمد عبدہ نہضۃ مصر ولو سارت فی طریقها هذا ولم تنحرف عنه لوصلت الى بغیتها او على الاقل لتقدمت ولم تتقہقر وکسبت ولم تخسر۔ یہ حسن بنا کی زبان ہے، وہ عربی زبان بولتے تھے، مصر کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو ضروری ہے کہ ہم ساری معلومات اخوانیوں کے بارے میں عربی زبان میں سب سے پہلے دیکھیں، جو انہوں نے خود لکھا اپنے بارے میں، اور جو ان کے قریب رہے، جو ان کی زبان سمجھتے ہیں، جو ان کے درمیان رہتے ہیں، انہوں نے اپنے تجربات سے کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ضروری ہے کہ ایک لیڈر تربیتی اعتبار سے ایک لیڈر ہی بن کے رہے۔ وہ لیڈر نہیں جسے حالات اور ظروف اور وقت کی ضرورت نے لیڈر بنا دیا ہو، یا ایسی لیڈری کرتا ہو جسے کوئی لیڈر ہی نہ سمجھے۔ یعنی لیڈر اگر ہے تو اسے آئیڈیل لیڈر بننا چاہیے۔ در حقیقت انہی اصولوں پر مصطفیٰ کامل، فرید اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ نے مصر کی ترقی کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر مصر انہی اصولوں پر چلتا رہے اور ان سے پیچھے نہ ہٹے تو ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، یا کم سے کم آگے کی طرف ترقی کرے گا، کبھی پیچھے نہ ہٹے گا، ہمیشہ نفع میں رہے گا، کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو دیکھیے انہوں نے کن لوگوں کا نام لیا ہے، جمال الدین افغانی کا نام لیا، محمد عبدہ کا نام لیا ہے، مصطفیٰ کامل کا نام لیا ہے، محمد فرید کا نام لیا ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو آئیڈیل شخصیات ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی ان کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے، اور ان کے تجربات سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو فکر ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیے ہیں، تو کیوں نہ انہی کی فکر پر ایک جماعت قائم کی جائے اور مل کر کے ایک ساتھ کام کیا جائے۔ یوسف القرضاوی اخوانیوں کی یہاں بہت معروف شخصیت ہیں، ان کی کتاب ہے نحو وحدت فکرہ للعالمین للاسلام۔ اس کے صفحہ نمبر 9 میں یہ لکھتے ہیں، کان البنا رحمہ اللہ اقرب الى فکر السید رشید رضا فی انضباطہ من فکر الامام محمد عبدہ فی انطلاقہ۔ حسن بنا امام محمد عبدہ کے افکار کے حامل سید رشید رضا کے فکر کے بہت قریب تھے۔ ظاہر سی بات ہے، انہی لوگوں کی، یہ میں یوسف قرضاوی کی عبارت کیوں میں نے نقل کی ہے، کیونکہ ان کی بھی ایک مستند حیثیت ہے ان کے یہاں۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ محمد عبدہ رشید رضا کا جو فکر تھا، ان کی جو فکر تھی وہی فکر ان کی بھی تھی۔ تو ہم سب سے پہلے جمال الدین افغانی کے بارے میں بتائیں گے کہ جمال الدین افغانی جو حسن بنا کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے،
یہ کون تھے؟ جمال الدین افغانی کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں گئے؟ کہاں انہوں نے کام کیا؟ کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے؟ آخر ان کی کون سی باتیں حسن بنا کو اچھی لگی کہ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے اپنی کتابوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے خطابات میں، اور لوگوں سے بولتے تھے کہ جمال الدین افغانی نے جو کام کیا ہے، شیخ محمد عبدہ نے جو کام کیا ہے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ تو جمال الدین افغانی کے بارے میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ آخر جمال الدین افغانی یہ 1838 میں پیدا ہوئے تھے، 1838 میں پیدا ہوئے اور مارچ 1897 میں ان کی وفات ہوئی، 1897 میں۔ ان کی نسبت میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ جو افغانی میں نے لکھا ہے زیادہ مشہور یہی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ افغانستان کے تھے، اسی لیے افغانی لکھا ہے، لیکن ان کی نسبت میں کافی اختلاف ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ سوانح نگاروں نے ان کا زمانہ لمبا تھا، ان کی شخصیت مجہول تھی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ بہت قدیم زمانے کے تھے۔ ارے بھائی عصر حاضر کے تھے، 1897 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کی شخصیت مجہول تھی، ان کی شخصیت بہت معروف تھی۔ تب بھائی نسبت کے اندر اختلاف کیسے آیا؟ وجہ کیا تھی؟ ان کی نسبت میں اختلاف کیوں ہے؟ اور زیادہ معروف جو ہے وہ افغانی ہے۔ اصل میں اس لیے کہ وہ خود جہاں جاتے تھے، جس ملک میں جاتے تھے، یہ ملکوں کا دورہ بہت کرتے تھے، تو جس ملک میں جاتے تھے اسی ملک یا شہر کی طرف اپنی نسبت کر لیتے تھے۔ چنانچہ کبھی جمال الدین استنبولی کہا، جب یہ استنبول گئے ترکی کے اندر تو وہاں استنبولی اپنے آپ کو کہنے لگے۔ ایران جاتے تھے، وہاں اسدآباد، تو اب جمال الدین اسدآبازی کہتے تھے، اور یہ نام بھی بہت مشہور ہے اسدآبازی۔ کبھی انہوں نے جمال الدین حسینی کہا اپنے آپ کو۔ کہنے کا مطلب یہ لکھتے بھی تھے۔ کبھی جمال الدین افغانی کہا، کبھی جمال الدین کابلی کہا، کابل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کبھی جمال الدین رومی کہا، روم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کبھی جمال الدین توسی کہا۔ ان کے تعلق سے پوری تفصیلات اگر جاننا ہے تو دکتور علی عبد الحلیم محمود کی کتاب جمال الدین افغانی، نام یہ کتاب کا جمال الدین افغانی، عربی میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہاں جا کر کے پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جمال الدین افغانی کی نسبت پر گفتگو کرتے ہوئے علی الوردی نے اپنی مشہور کتاب لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث، اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 313 کے اندر یہ کہتے ہیں، 3 جلد کے اندر یہ کتاب ہے، اور عراق کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی تاریخ ہے، اس پر یہ ایک جامع کتاب ہے، لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث۔ علی الوردی لکھتے ہیں کہ افغانی کی عادت تھی، یعنی جمال الدین افغانی کی، کہ یہ جس بھی شہر میں جاتے وہاں اپنا لقب بدل لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، جب وہ ترکی اور مصر میں رہتے تو خود کو افغانی لکھتے، لیکن جب ایران میں جاتے تو حسینی کہتے۔ ان کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کو کبھی استنبولی، کبھی کابلی، کبھی روسی، کبھی توسی، کبھی اسدآبازی تک کہا کرتے تھے۔ جمال الدین افغانی صرف اپنا لقب ہی نہیں بدلتے تھے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنا لباس اور پہناوا بھی بدلتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب ایران میں جاتے تو سیاہ عمامہ پہننے لگتے تھے،
جو کہ شیعوں کا شعار ہے، لیکن جب ترکی اور مصر جاتے تو نیچے باریک ٹوپی اور اوپر سفید عمامہ پہنتے تھے۔ البتہ ٹوپی اکثر بدلتے رہتے تھے۔ یورپ میں جاتے تو ہیٹ پہن لیتے تھے، اور جب حجاز میں عربوں کے پاس جاتے تو اقال اور غترہ پہن لیتے تھے۔ سفر کے دوران کبھی کبھی سبز عمامہ بھی پہنتے تھے۔ یہ تبدیلی ان کے اندر تھی، یعنی صرف لقب ہی بدلتے نہیں تھے، وہ اپنا لباس بھی اور پہناوا بھی بدلتے رہتے تھے۔ مصطفیٰ فوزی غزال، ان کی بھی ایک مشہور کتاب ہے دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام، کہ اسلام کی نظر میں جمال الدین افغانی کی دعوت کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا دعوت تھی، انہوں نے دنیا کے سامنے کون سی دعوت پیش کی، کون سی تحریک پیش کی، کیا کام انہوں نے کیا، کون سا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ اس کتاب کے اندر ان کی پوری حقیقت بتلائی گئی ہے۔ مصطفیٰ فوزی غزال نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ان کی زندگی کے تعلق سے یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام۔ اس کے صفحہ نمبر 63 کے اندر یہ کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موصوف کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا ضرور تھا، جسے وہ عالم اسلام کے اندر پوری تند دہی سے نافذ کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے ضرور کوئی اسلام کا دشمن تھا جو یہ پلاننگ بنا رہا تھا، اور موصوف سے اس طرح تلون مزاجی اور نام کی تبدیلی کا مشورہ دے رہا تھا، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ یہ لکھا ہے مصطفیٰ فوزی غزال نے اپنی کتاب دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام۔ یعنی ان کے اندر جو تبدیلی آتی تھی، وہ جو بدلتے رہتے تھے اپنے کو، کہیں کچھ ہو جاتے، کہیں کچھ ہو جاتے، کہیں کچھ لباس پہنتے، کہیں کچھ لباس پہنتے، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ جمال الدین افغانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، وہ بیسوا عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ علی الوردی نے اپنی کتاب لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 کے اندر سلیم گنجوری کے حوالے سے، جو کہ جمال الدین افغانی کا ایک عیسائی شاگرد تھا، یہ سلیم گنجوری لکھتے ہیں کہ ان کو مٹھاس سے نفرت اور کڑواہٹ سے محبت تھی۔ جمال الدین افغانی کو اکثر چائے نوشی اور تمباکو خوری کرتے رہتے تھے، کبھی کبھی نشہ خوری بھی کرتے تھے۔ میں نے تھوڑا کونیاک یہ فرانسیسی برانڈ کا شراب ہے، کہتے ہیں میں نے جس میں تھوڑا کونیاک بھی لے لیتے تھے، یعنی جب یہ نشہ خوری کرتے تھے تو اس میں تھوڑا سا کونیاک بھی لیتے تھے۔ موصوف کو اشکاباد میں چکلے پر بھی جاتے دیکھا گیا ہے، کہ جو اوپر بتایا کہ بیسوا عورتوں سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے زمانے کے تھے، ان لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے تعلق سے۔ عورتوں کی بے پردگی پر موصوف کی رائے احمد امین نے اپنی کتاب ضوماء الاصلاح فی العصر الحدیث کے اندر نقل کی ہے۔ احمد امین نے جو ان کی مشہور کتاب ہے ضوماء الاصلاح فی العصر الحدیث، یعنی عصر حدیث کے اندر موجودہ دور کے اندر بڑے بڑے ریفارمر کون تھے، مصلحین، ان میں ان کا نام لکھا ہے، صلاح الدین جمال الدین افغانی کا نام۔ تو اس کتاب کے اندر احمد امین نے لکھا ہے صفحہ نمبر 114 میں کہ جمال الدین افغانی نے کہا، میرے نزدیک بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اسے فسق و فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ بالکل اسی طرح کی بات اخوانیوں کے ایک بڑے عالم حسن ترابی نے بھی اپنی کتاب الدین والفن کے اندر کہی ہے۔ ہندوستان کے ایک شخص نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، الدین والفن۔
تو یہ حسن ترابی سوڈان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کے نزدیک. ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ مطلب یہ کس طرح کے عالم ہیں، ان کے نظریات اور افکار کیا ہیں. سوڈان میں ان کی حکومت بھی رہی ہے، ان کی حکومت کے زمانے میں کیا ہوا، اور خاص طور سے حسن ترابی کے بارے میں کہ یہ کون سی شخصیت ہے، کس طرح کی شخصیت ہے، اور یوسف قرضاوی سے ان کے کیا تعلقات، یوسف قرضاوی کے کیا بیانات ہیں ان کے تعلق سے، وہ ساری باتیں آئیں گی. تو بہرحال انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الدین والفن، دین اور فن. دین اور فن کا کیا تعلق؟ فن سے مراد یعنی فنون لطیفہ، جیسے ناچنا ہے، گانا ہے، میوزک ہے، یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح سے پینٹنگ ہے. تو ان کو ظاہر سی بات ہے انہیں کو فنون کہتے ہیں. تو دین کا فنون سے کیا تعلق ہے؟ اخوانیوں کی بہت ساری کتابیں ہیں فنون پر، فنون لطیفہ پر. آپ پڑھیں گے تو تعجب کریں گے کہ یہ لوگ فنون لطیفہ کو بھی دین مانتے ہیں، کیسے؟ بہرحال حسن ترابی نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عورت کھلے میدان میں ڈسکو رقص کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ رقص شہوت سے خالی ہو. جسے جمال الدین افغانی نے کہا کہ بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے اگر فسق و فجور سے خالی ہو. یعنی اگر اس بے پردگی کو فسق و فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے تو ان کے ہاں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے جیسے حسن ترابی نے اپنی کتاب یعنی الدین والفن کے اندر کہی ہے کہ عورت کھلے میدان میں ڈسکو رقص کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ شہوت سے خالی ہو. ہاں، یہ بشرطے کی جو لگا دیتے ہیں، قریب قریب ایسی ہی بات یوسف قرضاوی نے بھی کہی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیڈروں کی یہ حالت ہے. ہمیں ابھی دوسروں سے لینا نہیں ہے، صرف جمال الدین افغانی پر ہمیں تبصرہ کرنا ہے. علی الوردی نے اپنی کتاب لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث کی صفحہ نمبر تیسری جلد میں صفحہ نمبر 312 میں کیا لکھا ہے کہ جمال الدین افغانی کا برتاؤ اور رہن سہن ان کے دوسرے ساتھیوں کی طرح نہیں تھا. چنانچہ جب وہ قاہرہ میں ہوتے تو اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ازبکیہ گلی میں بیئر پینے چلے جاتے تھے. بیئر پینے چلے جاتے تھے بعض ساتھیوں کے ساتھ. وہاں ایک یورپین خوبصورت لڑکی جام پلانے والی ہوا کرتی تھی. موصوف نے اپنے ساتھیوں سے یہ شرط لگائی ایک بار کہ وہ اسے بیک وقت رلا بھی سکتے ہیں اور ہنسا بھی سکتے ہیں. وہ یورپین لڑکی جو جام پلاتی تھی، جو شراب پلاتی تھی. چنانچہ اس کے بغل میں بیٹھ کر اس سے اس طرح بات کرنے لگے کہ وہ اچانک رونے لگی، پھر باتوں بات میں ہنسنے لگی. یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا اپنے ساتھیوں سے جمال الدین افغانی نے، اس کو پورا کر کے دکھایا ہے. علی الوردی آگے لکھتے ہیں کہ موصوف کے صندوق میں، یعنی ان کا جو بریف کیس ہوتا تھا جس میں وہ اپنا سفر کا سامان رکھتے تھے، کہتے کہ ان کے صندوق میں کچھ ایسے خطوط ملے جو یورپین حسیناؤں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. ان میں ایک لڑکی جس کا نام کاٹی تھا، اس سے تو لگتا تھا کہ ان کا مواشقہ بھی ہے. تو یہ چیزیں علی الوردی نے اپنی کتاب لمحات اجتماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث کے اندر لکھی ہے باقاعدہ. اور آگے دیکھیے، جہاں تک موصوف کی نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو ایک مشہور مصنف نبہانی، یہ اپنی کتاب الرائیہ الصغریٰ فی ذم البدع، اس کے صفحہ 372 میں انہوں نے لکھا ہے کہ موصوف سے میری ملاقات مصر کے اندر 1297 ہجری میں ہوئی تھی. یہ نبہانی کہہ رہے. کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ جمال الدین افغانی سے. جب وہ جامع ازہر کے پاس رہا کرتے تھے. ایک بار مغرب سے پہلے ملا اور قریب قریب عشاء تک ان کے پاس بیٹھا رہا، لیکن انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی. اب آئیے دیکھتے ہیں جمال الدین افغانی کا عقیدہ کیسا تھا، ان کی فکر کیسی تھی، ان کی سوچ کیسی، کس عقیدے کے حامل تھے یہ جمال الدین افغانی، جو آئیڈیل ہے کس کے؟ حسن بنا کے. جمال الدین افغانی یہ شیعہ رافضی تھے، اپنی نسبت بابیہ کی طرف کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیگر پیشوں کی طرح نبوت بھی ایک کسبی چیز ہے.
یہ شیعہ تھے اور اپنی نسبت بابیہ کی طرف کرتے تھے. بابیہ ایک فرقہ ہے ان کے یہاں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت حاصل کرنا یہ کسبی، مطلب یہ ہے کہ یہ وہابی نہیں ہے، الہی نہیں ہے، بلکہ انسان اگر اپنا جو ہے تزکیہ اور طہارت کرے، ریاض کرے اور اجتہاد کرے، کوشش کرے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نبوت کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے، نہیں اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے. تو نبوت کو انہوں نے باقاعدہ، جیسے عام دیگر پیشہ ہوتا ہے آدمی اختیار کرتا ہے، تو انہوں نے کیا لکھا کہ دیگر پیشوں کی طرح نبوت بھی ایک کسبی چیز ہے، یعنی اپنی محنت سے آدمی حاصل کر سکتا ہے. نعوذ باللہ، نبوت کے تعلق سے وہ ایسا خیال رکھتے تھے. احمد امین نے اپنی کتاب زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث کے صفحہ نمبر 110 کے اندر کہا ہے کہ ان کے مذکورہ قول ہی کی وجہ سے یہ جو بات انہوں نے کہی کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. تو احمد امین نے کہا ہے کہ ان کے اسی قول کی وجہ سے لوگوں نے ان پر الہات کا الزام لگایا. جو لوگ الہامی چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ دراصل اپنی محنت سے بنے، انہیں کسی اللہ نے نہیں بنایا ہے، ایسا وہ لوگ بکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسی کوئی چیز، کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ ملحد ہی ہوگا. وہ ایسا شخص ہی کہہ سکتا ہے جس کا اسلام تو دور، جس کا کسی دین اور دھرم پر یقین ہی نہ ہو، وہی ایسی بات کہہ سکتا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ ان کے اس بات پر لوگوں نے ان پر سخت تنقید کی کہ نبوت ایک پیشہ یعنی کسبی ہے، اور اسی مسئلے کو لے کر ایک بار لوگ ان پر اس قدر بھڑک اٹھے کہ آستانہ سے انہیں بھاگ جانے کا اشارہ دے دیا گیا. آستانہ جو استنبول کو بولتے ہیں، جب ترکی کی حکومت تھی تو اس وقت اس کی جو راجدھانی تھی آستانہ تھی. وہاں سے مصر آئے بھاگ کر کے، تو یہاں بھی علماء نے ان پر سخت تنقید کی، اور شیخ الیس اور دیگر لوگوں نے ان پر الہات کا الزام لگایا. یعنی انہوں نے یہ بیان ترکی کے اندر دیا تھا، وہاں کے علماء نے ان پر تنقید کی، اور ایسا ہوا کہ ہو سکتا ہے انہیں مارا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے. وہاں سے بھاگ لیے، اور جب مصر آئے تو یہاں پر بھی علماء نے ان پر سخت تنقید کی اور ان پر الہات کا الزام لگایا. مطلب یہ ہوا، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کہی، اتنی سخت بات جو کہی انہوں نے، اس سے انہوں نے رجوع نہیں کیا. وہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے، لیکن اپنے اس عقیدے سے رجوع نہیں کیا. وہ اس عقیدے پر گویا باقی تھے. سلیم انجوری نے اپنی کتاب تاریخ الوسطاذ الامام، چونکہ یہ شاگرد تھے اور جمال الدین افغانی ان کے استاذ اور امام تھے، تو یہ اپنے امام اور اپنے استاذ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. جیسا کہ میں بتایا کہ یہ ایک عیسائی شاگرد تھے. تو یہ بندہ کیا لکھتا ہے کہ ایک بار آپ نے پیشوں پر برجستہ خطاب کیا، پیشوں پر انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا. پیشہ آدمی اختیار کرتا ہے، صنعت و حرفت اور پیشہ. کوئی لوہاری کرتا ہے، کوئی سناری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. مختلف پیشے دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بار انہوں نے پیشے پر برجستہ خطاب کرنا شروع کیا، جس میں غلو کرتے ہوئے نبوت کو بھی ایک پیشہ کہہ دیا کہ نبوت بھی ایک پیشہ. اس پر طلبہ آپ پر بفر پڑے، اور اس وقت کے اخباروں نے آپ پر خوب تنقید کی. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبوت ایک کسبی چیز ہے، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ کوئی معمولی نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، کسی ایک آدمی نے نقل کیا. میں نے کئی جگہ سے یہ باتیں نقل کی ہیں. احمد امین نے اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح سے سلیم انجوری نے نقل کیا ہے. اور دیکھیے مجلۃ الزہرا جلد اول صفحہ نمبر 637 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ترک شاعر عبدالحق حامد بک نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ان سے افغانی نے کہا، یعنی جمال الدین افغانی نے کہا
یہ عبدالحق حامد بک جو کہ ترک شاعر تھا، اسے کیا کہا کہ ان کی ساری پریشانیوں کا سبب نبوت کو پیشہ مان لینا بنا ہے. یعنی ترکی کے اندر یہ رہتے تھے تو ان کو جو پریشان کیا گیا وہاں پر، تو ان کی پریشانیوں کا کیا سبب بنا؟ یہی بنا کہ یہ جو یہ بات کہا انہوں نے، جو عقیدہ رکھا کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، یہی ساری پریشانیوں کا جڑ تھا. آخر لوگ ایسے کفریہ قول پر تنقید کیوں نہیں کریں گے جس میں رسولوں اور رسالتوں پر تان و تشنیع ہے، جس میں رسولوں اور رسالتوں پر تان و تشنیع ہے اور یہ کفریہ قول ہے، تو لوگ تنقید کیوں نہیں کریں گے؟ اس طرح کی بات ان کے بارے میں کہی جاتی ہے. اور مزید باتیں ان کے تعلق سے ہیں، اور جو دوسرے ان کے حسن بننا کے آئیڈیل شخصیات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو اسے جماعت کے جو بانی تھے حسن بننا، ان کی جو آئیڈیل شخصیات تھی، ان کے عقیدے کیسے تھے، وہ کس فکر کے حامل تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.